بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے عذاب سے امن میں رہتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہتا ہے۔ جو شخص کسی عورت کو اس کے خاوند کے خلاف یا غلام کو اس کے آقا کے خلاف بھڑکائے وہ ہم میں سے نہیں۔ جمعے کا دن 12 گھنٹے کا ہے، اس میں جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگتا پایا جائے اللہ تعالیٰ اسے ضرور وہ چیز عطا کر دیتا ہے۔ تو تم اس وقت کو عصر کے بعد آخری گھنٹے میں تلاش کر لیا کرو۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ آسمان سے ایسے نظر آتا ہے جیسے زمین سے آسمان پر تارے نظر آتے ہیں۔ جو شخص دنیا میں دوغلا ہوگا تو روز قیامت اس کی زبان آگ کی ہوگی۔ سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، پس سجود میں کثرت کے ساتھ دعا کیا کرو۔ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ اور کوئی نماز بھاری نہیں، اور اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ان کا ثواب کتنا زیادہ ہے تو وہ گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر مسجد میں آ جاتے۔ بخار کو برا مت کہو، کیونکہ یہ آدم کی اولاد کے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ جس نے سورۃ البقرہ کی 2 آخری آیتیں رات میں پڑھ لی وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اس کی ناک خاک آلود ہو گئی، اس کی ناک خاک آلود ہو گئی، اس کی ناک خاک آلود ہو گئی۔ پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون ہے؟ فرمایا، جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکا۔ تم صبح و شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھا کرو، وہ تمہیں ہر چیز کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ جس شخص نے اپنے بھائی کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے دعا کی تو جو فرشتہ اس کے ساتھ مقرر ہے وہ کہتا ہے آمین، اور تمہیں بھی اسی کے مانند عطا ہو۔ جسے تمہاری اچھی یا بری عادت کی پرواہ نہیں وہ دشمن ہے، جو تمہاری اصلاح کی فکر کرتا ہے وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ جب کوئی بھی تمہارا ساتھ نہیں دیتا تب اللہ تمہارا ساتھ دیتا ہے، اور اس سے بہتر کوئی ساتھی نہیں ہے۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگیں تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ خیال رکھنا کہ کسی کی آنکھیں تمہاری وجہ سے نم نہ ہوں، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا حساب چکانا ہوگا۔ اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاؤ، تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ کوئی انسان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دعا کا وسیلہ، توبہ کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتے۔ اپنا سر ہمیشہ اونچا رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔